بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایک حامان نامی انسان کا ذکر آیا ہے جو کہ فرعون کے منسٹروں میں سے ایک منسٹر تھا۔ حامان لفظ قرآن میں 6 بار آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے حامان کو ایک ٹاور بلڈ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی حامان نامی انسان کا ذکر بائبل میں بھی ہے، لیکن بائبل میں یہ بتایا گیا ہے کہ حامان فرعون کے انڈر نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے انڈر کام کرتا تھا جو کہ فرعون سے 1000 سال بعد بیبلونیا میں رہتا تھا، نہ کہ ایجپٹ میں۔ کیتھولک اسکالرز نے نبی علیہ السلام پر الزام لگایا ہے کہ یہ سب کچھ نبی علیہ السلام نے ان کتابوں کے ذریعے کاپی کیا، لیکن آخر وہ غلطی نکلے۔ لیٹ 1800s میں ایجپشین ہیرولیپس لینگویج کو فرینچ اور جرمنی اسکالرز کے ذریعے ریوائو کیا گیا، جو کہ نبی علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے موجود تھی۔ اس اسٹڈی کو ایجپٹولوجی بھی کہتے ہیں۔ جب جرمنی جا کر ڈیفرنٹ آرکیٹیکٹس اور کانٹریکٹرز اور منسٹروں کو دیکھا گیا تو ان میں سے ایک منسٹر کا نام حامان تھا۔ اس نام کو 1900s میں ڈسکور کیا گیا اور اس کا اسٹیچو آسٹریا میں موجود ہے۔ یہاں لکھا گیا ہے کہ حامان فرعون کے انڈر کام کرتا تھا اور وہ فرعون کے منسٹروں میں سے ایک منسٹر تھا، ایگزیکٹلی جیسے کہ قرآن میں فرمایا تھا۔ سیکرٹ نمبر 1، قرآن کی سورہ میں چاند کے ریلیٹڈ کچھ راز چھپا ہے۔ سورہ میں فرمایا کہ اللہ نے چاند کے لیے کچھ فیزز مقرر کیے ہوئے ہیں، جن فیزز میں وہ ٹریول کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح نظر آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، چاند کے لیے ہم نے کچھ منزلیں مقرر کی ہوئے ہیں کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ جان کے حیران ہو جائیں گے، یہ ہے چاند کی آربٹ کا فوٹو جسے منیلما کہتے ہیں۔ اس فوٹو میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح چاند ڈیفرنٹ فیزز میں آربٹ کرتا ہے۔ یہ بالکل اس پرانی کھجور کی شاخ کی طرح ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ سیکرٹ نمبر 2، آپ جب پہاڑوں کی طرف دیکھو گے تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ بڑی مضبوطی کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کی سورہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ پہاڑ ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں اور تم پہاڑوں کی طرف دیکھو گے تو ان میں سے جمے ہوئے خیال کرو گے، حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہی اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا ہے۔ بے شک وہ اللہ تمہارے ہر کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ حال ہی میں ایک ریسرچ کی گئی تھی جس سے پتہ چلا پہاڑ ہر وقت موو کرتے رہتے ہیں، جسے سیزمک ریتمز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ جو زمین سے سیزمک انرجی جنریٹ کرتے رہتے ہیں، اس سے وائبریٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ بہت ہی ہلکے لیول پر ہوتا ہے۔ سیکرٹ نمبر 3، یہ جو شراب دیکھ رہے ہو اس کا نام اوزو ہے، جو کہ گریس میں کافی زیادہ پی جاتی ہے۔ اس شراب میں اگر آپ کرسٹل کلیئر پانی ایڈ کرو گے تو یہ دودھ کی طرح سفید ہو جائے گی۔ اس ایفیکٹ کو اوزو ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہو جاتا ہے جب اس ڈرنک میں پانی ایڈ کیا جاتا ہے تو یہ الکحل اور پانی کے درمیان ایک ایملشن بناتا ہے، اس وجہ سے یہ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، قرآن میں اسی طرح کی سفید شراب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ خالی شراب کے جان پر 2 ہوں گے، سفید رنگ کی شراب ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی۔ سیکرٹ نمبر 4، قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ چونٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں ہمیں کچل نہ ڈالے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے پاس سے گزرے وہ چونٹیاں آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ اس وجہ سے کافی لوگ اس آیت کا مذاق اڑاتے ہیں، آخر چونٹیاں آپس میں کیسے باتیں کر سکتی ہیں؟ لیکن سائنس نے فائنلی ڈسکور کر دیا کہ چونٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں نہیں بلکہ انسانوں کی طرح دوسری چونٹیوں کو دفناتی بھی ہیں، اور ان میں سپروائزرز اور مینیجرز کی طرح پوسٹ ہوتے ہیں۔ سیکرٹ نمبر 5، قرآن کی اس آیت کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے یہاں بہت بڑی غلطی کی گئی ہے۔ قرآن کی اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے راستے آسان کر دیے۔ لوگ قرآن کی اس آیت کا غلط مطلب نکال کر کہتے ہیں کہ قرآن میں زمین کو فلیٹ بتایا گیا ہے، جبکہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے زمین کو قالین کی طرح بچھو دیا تاکہ اس میں آرام سے چل سکے، جو کہ حقیقت ہے۔ یہاں زمین کی شکل کا لفظ نہیں آیا ہے، نہ یہ کہا گیا ہے کہ زمین کا شیپ فلیٹ ہے۔ یہاں تو اس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے چلنے کے لیے قالین کی طرح بچھو دیا۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے سننے والے، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں؟ اگر زمین چپٹی ہوتی ایسا ہونا پاسبل ہی نہیں تھا۔ لوگ قرآن کی اس آیت کو غلط مطلب نکالتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن دنیا کی ساری کتابوں سے الگ ہے کیونکہ باقی کی کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے اللہ نے لکھا ہے، اور قرآن کے یہ سارے راز اس بات کا ثبوت ہے۔ کتنی کمال کی بات ہے نا، ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے۔ یہ تو قرآن کے کچھ ہی راستے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن میں چھپے ہوئے راز جاننا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن دبائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔